فری لٹل فیملی لائبریری پشاور کی جانب سے فارسی کے آن لائن کورس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شائقین فارسی اور فارسی سیکھنے کے دیگر خواہش مند اور طلباء و طالبات جانتے ہیں کہ ہم نے اس آن لائن کورس کے پچھلے اسباق میں آسان فارسی کے پچھلے اسباق میں ماضی فعل ماضی پڑھا ہے، اور پچھلے اسباق میں ہم نے ماضی مطلق، قریب، بعید، استمراری، شکیہ، احتمالی پڑھے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اردو کی طرح فارسی میں بھی ماضی کی 6 اقسام ہیں، جس میں ہم پہلے 5 پڑھ چکے ہیں۔ آج ہمارا آخری اور چھٹا جو ہے درس ہے، جس میں ہم آخری قسم ماضی تمنائی یا شرطی پڑھ رہے ہیں۔ ماضی تمنائی یا شرطی کا استعمال اردو میں بھی ہے، اور اس میں ماضی میں کوئی ایسی بات جس میں کوئی شرط یا تمنا یا آرزو لگی ہوئی ہو تو اس کو ہم ماضی تمنائی یا شرطی کہتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کاش میں گھر پر موجود ہوتا، اگر وہ پڑھائی جاری رکھتا۔ تو اس قسم کے جملے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں جو ماضی شرطی یا تمنائی کے اس میں زمرے میں آتے ہیں۔ آج ہم فارسی کے ماضی تمنائی بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ یہ تھوڑا ٹیکنیکل ہے، بہت آسان بھی ہے ایک طرف سے خوش قسمتی سے، لیکن تھوڑا ٹیکنیکل ہے۔ پرانا جو طریقہ ہے اس کو بھی ہم پڑھیں گے۔ جدید طریقہ جو ہے ماضی تمنائی کا بہت آسان ہے، پرانا تھوڑا ٹیکنیکل ہے۔ آپ اپنے پاس ایک عدد قلم اور ایک عدد کتاب یا نوٹ بک رکھیں تاکہ اس میں آپ اپنے لیے جو ہے یہ نوٹ کر سکیں۔ اس کے بنانے کے ماضی تمنائی یا شرطی کے بنانے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک کو ہم قدیم کہتے ہیں، دوسرے کو ہم جدید کہیں گے۔ جدید آسان ہے، قدیم تھوڑا ٹیکنیکل ہے۔ قدیم اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں کہ شاید پرانی کتاب شاعری کی یا ادب کی کوئی کتاب آپ پڑھیں اور اس میں قدیم میتھڈ استعمال ہوا ہو تو آپ کو اس کی پہچان ہو جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے جدید طریقہ بہت آسان ہے جو آج کل کی کتابوں میں استعمال ہوتا رہتا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ 2 طریقے، قدیم اور جدید۔ ہر 2 طریقوں کے شروع میں کاش یا اگر سے جملے میں لگائے جائیں گے، اور کاش یا اگر سے جملے شروع ہوں۔ اگر ہمارا طریقہ قدیم ہے یا جدید ہے، دونوں کے جملوں کے آغاز میں کاش اور اگر لگا ہوا ہوگا۔ قدیم طریقے میں پھر 2 اس کے حصے ہیں۔ ایک حصے میں ہم ماضی مطلق لگاتے ہیں اور ماضی مطلق کے ساتھ یہ لگاتے ہیں۔ ایران کی فارسی میں یا معروف یعنی چھوٹی یہ، اور ہندوستان اور پاکستان کی فارسی میں یا مجہول یا چھوٹی یہ لگائی جاتی ہے۔ آسان ہے، ماضی مطلق کے ساتھ یہ لگا دی۔ لیکن کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ فارمولہ جو ہے یہ صرف واحد متکلم یعنی کہ من، واحد غائب یعنی کہ او یا کوئی نام جس طرح سلمان، اور جمع غائب یعنی کہ آنہا کے لیے استعمال ہوگا۔ جو طریقہ ماضی مطلق کے ساتھ یہ لگا دیا تو یہ صرف من، او اور آنہا کے لیے ہوگا۔ اس میں مثال میں دے سکتا ہوں، اگلے اس میں ہم پوری مثالیں پڑھیں گے۔ مثلاً اگر من بخانے بودی، اگر من بخانے بودی، اگر میں گھر پر ہوتا۔ ایک اور مثال، اگر من تو را کتاب خود داد میں، اگر من تو را کتاب خود داد میں، دادم ماضی مطلق میں کیا کہتے تھے ہم؟ دادم، دادن مصدر ہے، مصدر سے نون ہٹا کے ماضی حاصل کیا تو دادم بنا۔ دادم کے بعد جو ہے ابھی ہم نے یہ لگا دیا۔ میں آپ کے لیے لکھ دیتا ہوں، یہ جو ہے دادن، اس سے نون ختم کیا تو داد آیا۔ دادن سے ہم نے
نون ہٹا کے داد بنایا ماضی کا، اور پھر اگر ہم واحد متکلم یعنی کہ من کی بات کریں گے تو داد کے ساتھ میم لگا دیں گے، دودم دیا، دینا دیا، اور میں نے دیا۔ تو اب جو ہم بنائیں گے تمنائی یا شرطی تو اس میم کے ساتھ یہ بھی لگا دیں گے، تو ہمارا بن جائے گا دادمی، یا ہندوستان کی فارسی میں دادمے۔ تو من ترا کتاب خود داد میں، اگر من ترا کتاب خود داد میں، اگر میں آپ کو اپنی کتاب دیتا۔ اگلے اس میں پھر پریکٹس اس کی جاری رکھیں گے۔ دوسرے ضمائر من، او اور آنہا کے علاوہ جو ضمائر ہیں اس کا طریقہ سمپل ہے، اس میں یہ ہے کہ صرف ماضی استمراری سے پہلے کاش یا اگر لگا دیا جاتا ہے۔ ماضی استمراری ہم نے پچھلے اسباق میں پڑھا ہے، اور اس کے پہلے صرف کاش یا اگر لگائیں گے اور ہمارا جو ہے ماضی تمنائی یا شرطی حاصل ہو جائے گا۔ یہ کون سے ضمائر ہیں؟ جمع متکلم یعنی کہ ما، واحد حاضر یعنی کہ تو، اور جمع حاضر یعنی کہ شما۔ ان ضمائر کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اس کے لیے سمپل ہم نے ماضی استمراری سے پہلے کاش یا اگر جو ہے وہ لگا دینا ہے۔ اس کے علاوہ جو جدید طریقہ ہے وہ تو بہت آسان ہے۔ اس جدید طریقے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ تمام ضمائر کے ساتھ کاش یا اگر لگاتے ہیں، اور ماضی استمراری کا جو ہے ہمارا ٹینس ہوتا ہے۔ تو ماضی استمراری میں ہم کاش یا اگر لگا دیں گے تو ہمارا تمنائی یا شرطی بن جائے گا۔ میں ایک دفعہ آپ کے لیے پھر اس کی ریویژن کر دیتا ہوں۔ بنانے کا طریقہ تمنائی یا شرطی کا: جملے کے آغاز میں کاش یا اگر لگائیں گے جس طرح اردو میں لگاتے ہیں۔ پھر اس کے بنانے کے چونکہ دو طریقے ہیں، ایک قدیم اور جدید۔ تو قدیم ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ پرانی شاعری یا ادبیات کی کتابوں میں یہی طریقہ ہے، اور جدید اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ آج کل کی بول چال کی فارسی میں یا جو آج کل کی جدید کتابیں لکھی جا رہی ہیں اس میں جدید طریقہ ہے۔ قدیم کیا ہے؟ قدیم طریقہ دو حصوں پر منقسم ہے، اور پہلے حصے میں ہم واحد متکلم، واحد غائب اور جمع غائب یعنی کہ من، او اور آنہا کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ بہت آسان ہے، ماضی مطلق کے ساتھ یہ لگا دیں گے تو ہمارا جو ہے یہ بن جائے گا اپنا تمنائی یا شرطی ماضی کا۔ ان کے علاوہ جو ضمائر ہیں یعنی کہ ما، تو اور شما، اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ماضی استمراری سے پہلے کاش یا اگر لگا دیں گے اور ماضی تمنائی یا شرطی بن جائے گا۔ جدید طریقہ کیا ہے؟ جدید طریقے میں تمام ضمائر میں ماضی استمراری استعمال ہوتا ہے اور وہاں کاش یا اگر جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے۔ تو جدید اور قدیم میں کیا مشترک ہے؟ یہاں تمام ضمائر کے ساتھ کاش یا اگر ہے، یہاں صرف ان تین ضمائر کے ساتھ ما، تو اور شما کے ساتھ کاش یا اگر ہے اور استمراری ہے دونوں میں۔ یہاں فرق اس میں ہے کہ یہاں من، او اور آنہا میں کیا ہے؟ ماضی مطلق ہے اور اس کے ساتھ یہ لگایا گیا ہے، یہ پرانا طریقہ ہے۔ ابھی ہم اگلے اس میں ان دونوں اسباق کی دونوں میتھڈ کی، قدیم اور جدید میتھڈ کی پریکٹس کرتے ہیں۔ تو آئیے اس دونوں میں فرق اور مماثلت ڈھونڈتے ہیں۔